اگلے چند روز میں بڑی خاموشی کے ساتھ اسد کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب رونما ہو گیا۔ اس کے ذہن میں، اس کے خیالوں میں، اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں صرف شمیم ہی شمیم تھی۔ اس نے کئی بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کی زندگی میں شمیم کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، وہ فقط اس کی چچا زاد بہن ہے، وہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، وہ پورے خاندان میں سب سے نیک نام، شرمیلا اور فرما بردار لڑکا شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی چچا زاد کے بارے میں کس انداز اور کتنی شدت سے سوچ رہا ہے تو کیا ہو، یہ سوچ کے ہی اس کی پیشانی پہ پسینہ آنے لگتا۔ نہ جانے کیوں لیکن اب اسد کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے شمیم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ ہیلے بہانوں سے اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، مگر اکثر باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزرتی رہیں۔ چند ایک باتیں وہ سمجھا مگر پھر بھی نہیں سمجھا۔ اب اسے گزرے دنوں کی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شمیم کے رشتے کی کھچڑی ابھی سے نہیں کافی دیر سے پک رہی تھی۔ غالباً شمیم کو بھی اندازہ تھا کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے، شاید اسی لیے وہ زیادہ بے قرار تھی اور ممکنہ طریقوں سے اسد کو آنے والے وقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسد کو اپنے والد سے ساری باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ در حقیقت چچا چچی کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اسد کی والدہ اسد اور شمیم کے رشتے پہ راضی نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس بات پہ زیادہ زور ہی نہیں دیا تھا۔ بس ایک بار اسد کے والد سے اشارتاً پوچھنے کے بعد انہوں نے شمیم کی بات ساہیوال میں پکی کر دی تھی۔ یہ لوگ شمیم کے والد کے کاروباری دوست تھے۔ ساہیوال میں ان کا چاولوں کا شیلر اور ڈیری فارم تھا۔ جس لڑکے سے شمیم کی بات پکی ہوئی تھی وہ ساہیوال شہر میں چاولوں کے سیل ڈپو پہ بیٹھتا تھا۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ سنا تھا کہ FA کر چکا ہے۔ شفیق نامی اس لڑکے کی دادی کافی بیمار تھیں اور دادی صاحبہ کی خواہش تھی کہ وہ لوگ شادی جلدی کریں۔ منگنی کے بعد شمیم نے اسد کے گھر آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اگر کبھی آتی بھی تھی تو کم بات کرتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کے اکثر اسد کو محسوس ہوتا کہ وہ روئی روئی ہے۔ ایک دن اسد کی موجودگی میں اسد کی والدہ نے اس سے کہا، ہائے ہائے شمی، لگتا ہے کہ تو ابھی سے ہی پرائی ہو گئی، نہ گل بات نہ ہنسنا بولنا، یہ سارے تیرے اپنے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے یہاں، یہ تیرا بھائی اسد ہے، یہ تیرے تایا جی ہیں، تو دوپٹہ لپیٹے ایسے بیٹھی ہے جیسے بازار میں سے گزر رہی ہے۔ نہیں تائی جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بوکھلا کے بولی۔ اچھا ایسی بات نہیں ہے تو جا اسد کے ساتھ اوپر سے کنک کی بوری لے آ دونوں، آج پیسی جائے گی تو شام کو روٹی پکے گی، ایک مٹھی آٹا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے گھر سے لے آؤ نا تائی، وہ تیری ماں بڑبڑ کرنے لگتی ہے، اب تیری بات جو پکی ہو گئی ہے، لگتا ہے اس نے آہستہ آہستہ ہمارا حقہ پانی بھی بند کر دینا ہے۔ اسد جلدی سے بولا، امی بات پکی ہونے کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہر بات کو گھما پھرا کے ایک ہی جگہ لے آتی ہیں۔ تم بڑے بھولے ہو میرے پتر، یہ دنیا بڑی تیز ترار ہے اور دنیا سے آپ کی مراد ہمیشہ چاچی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ آپ کی سگی بہن بھی ہیں۔ ماں بیٹے کے آخری جملے شمیم نے نہیں سنے تھے کیونکہ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلی گئی تھی۔ مائی نورا گندم صاف کر کے اسے 2 چھوٹی بوریوں میں ڈال کے رکھ دیتی تھی۔ بوریوں کا منہ باندھ کر اسد انہیں بذریعہ سائیکل آٹا چکی پہ لے جاتا تھا۔ بوری کا منہ باندھنے کے لیے شمیم اور اسد دونوں جھکے۔ شمیم نے بوری کے منہ کو اکٹھا کر کے بل دیا، اسد نے اسے رسی سے باندھنا شروع کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ وہاں اوپری منزل کی اس برساتی میں اور کوئی نہیں تھا۔ اسد کا دل 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کے شمیم سے کہہ دے، شمیم میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ لیکن یہ چند الفاظ کہنا اسد کو آگ اور برف کے ساتھ سمندر پار کرنے سے زیادہ مشکل لگا۔ وہ جو کچھ عرصہ پہلے تک شمیم سے کشتیاں کر لیتا تھا، اب اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ 2 منٹ میں اس نے بھرپور کوشش کی،
مگر اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ اپنی ناکامی پہ وہ اکثر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ جھنجھلاہٹ کھیل میں اسے اکثر فائدہ بھی پہنچایا کرتی تھی۔ کسی میچ کی پہلی باری میں اگر وہ کسی غلطی کے سبب جلدی آؤٹ ہو جاتا تو اس کی کسر اگلی باری میں نکال لیتا تھا۔ مگر یہ کرکٹ نہیں تھی، یہ زندگی تھی۔ اس نے کسی دوسرے سے نہیں، اپنے اندر کی جھجک سے شکست کھائی تھی۔ پورا موقع ملنے کے باوجود وہ شمیم کے سامنے چند الفاظ نہیں بول سکا۔ اپنے ذہن سے ناکامی اور کم ہمتی کے اس داغ کو دھونے کا ایک موقع اسے چند روز بعد مل گیا۔ قصبے کے اندر ایک فوتگی ہو گئی تھی۔ اسد کے والد، والدہ اور چچی افسوس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف شمیم اور نازو ہی تھی۔ اسد کمرے میں لیٹا تھا۔ برسات ختم ہو چکی تھی۔ طویل موسم گرما اور برسات کے بعد اب موسم میں ہلکی سی خوشگوار خنکی آ گئی تھی۔ اسد کے کمرے کی کھڑکی ایک نیم پختہ راستے کی طرف نکلتی تھی۔ اس راستے سے آگے آہنی تاروں کی باڑ سی تھی۔ اس سے آگے کھیت تھے اور کھیتوں کے درمیان سفیدے اور بیری وغیرہ کے درخت حد نگاہ تک چلے گئے تھے۔ فارغ وقت میں اس کھڑکی کے سامنے بیٹھ کے قصبے کے گرد و نواح کو دیکھتے رہنا اسد کا محبوب مشغلہ تھا۔ لیکن آج کل تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید کرکٹ بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اتنے میں نازو اندر آ گئی۔ ہائے بھائی جان، آپ نے ٹی وی بند کیا ہوا ہے، ادھر پاکستان کا میچ لگا ہوا ہے۔ بس دل نہیں جا رہا، اسد نے بیزاری سے کہا۔ دراصل سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ پھر چند لمحے توقف کر کے اس نے کہا، تمہاری باجی کہتی تھی کہ سرسوں کا تیل چاچا لائے تھے بڑا اچھا، ایک دن اس نے تھوڑی مالش بھی کی تھی، بڑا سکون آیا تھا۔ کیا کر رہی ہے باجی؟ وہ اپنے کپڑوں پہ کڑھائی کر رہی ہیں؟ نازو نے کہا تو اسد کے دل پہ گھونسا سا لگا۔ گہری سانس لے کے بولا، اچھا تم ہی کر دو تھوڑی سی مالش۔ جی اچھا، میں تیل لے کے آتی ہوں، وہ فرما برداری سے بولی۔ اسد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ امید کا جگنو سا سینے میں چمک رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ شمیم خود آ جاتی۔ ظاہر ہے اس نے نازو سے پوچھنا تھا کہ وہ تیل کس کے لیے لے کے جا رہی ہے، اور نازو نے ساری بات اسے بتا دینی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ لیٹا رہا، اپنے کان باہر سے ابھرنے والی آہٹوں پہ لگائے رکھے۔ اچانک نازو کے چھوٹے چھوٹے قدموں والی چاپ سنائی دی اور اسد کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ بڑی معصومیت سے اسد کے سرہانے بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ باجی سے پوچھا تھا؟ اسد نے سوال کیا۔ ہاں جی، وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کے سر میں خشکی ہے اس لیے درد ہوتا ہے۔ اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ بالوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بالوں کی جڑوں میں تیل لگانا، اور مالش ہتھیلیوں کے ساتھ نہیں کرتے، انگلیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور کیا کہا تھا؟ اور کہا تھا کہ اپنے بھائی جان کا خیال رکھا کرو، ان سے پوچھا کرو کہ اگر کوئی کام ہے تو بتائیں۔ اور وہ پھر کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ بھائی بات پوری کیا کرو، اسد نے اسے ٹوکا۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں چلی جاؤں گی تو ان کا اور زیادہ خیال رکھنا۔ پھر نازو نے اپنے ہاتھ اسد کے بالوں پہ سے ہٹائے اور پرسوچ لہجے میں بولی، بھائی جان، باجی تو ایسے باتیں کرتی ہیں جیسے ساہیوال جا کے انہیں کبھی واپس ہی نہیں آنا۔ وہ اپنے گھر آیا جایا تو کریں گی نا؟ اسد نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بھائی اس بات کا تو مجھے بھی ٹھیک سے نہیں پتہ، جاؤ باجی سے پوچھ کے آؤ کہ وہ آیا جایا کریں گی نا۔ وہ دوڑی ہوئی گئی، 1 منٹ میں واپس آ گئی۔ اس نے رپورٹ دی، باجی کہتی ہیں سفر بہت لمبا ہے، اتنا لمبا سفر بار بار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے کہو اگر بندے کی اپنی مرضی ہو تو کوئی سفر لمبا نہیں ہوتا۔ نازو پھر گئی، 1 منٹ بعد پھر واپس آ گئی۔ باجی کہتی ہیں اب مرضیاں کرنے کا وقت گزر گیا، اب تو کسی اور کی مرضی چلنا ہے۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولی، بھائی جان یہ کسی اور کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب بھی تمہاری باجی ہی بتا سکتی ہیں، پوچھنا ہے تو پوچھ کے آؤ۔ نازو پھر اپنے گھر کا چکر لگا کے آئی۔ بھائی جان، باجی کہتی ہیں یہ اور وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں ہوتا ہے، اس طرح کا ایک دوسرا بھی اور ہوتا ہے، مگر وہ صرف خوابوں میں ہوتا ہے۔
پتہ نہیں آج کل کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کام کوئی اور کر رہی ہوتی ہیں۔ ابھی جب میں ان کے پاس سے گزری تو بات کرتے کرتے ایک دم ان کی انگلی میں سوئی لگ گئی۔ اسد نازوں کے ذریعے شمیم سے بات چیت کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید اس بات چیت کے دوران وہ خود ہی چلی آئے، مگر وہ تو جیسے ایک دم سارے جانے پہچانے راستے بھول گئی تھی۔ اسد کے ذہن پہ ایک بار پھر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا وہ خود چچی کی طرف چلا جائے اور شمیم سے 2 باتیں کرے، مگر یوں جانے میں بھی اسے صبح کی محسوس ہوئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ امی اور چچی وغیرہ کسی بھی وقت مرگ والے گھر سے واپس آ سکتی تھیں۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ اسی سٹ پٹاہٹ میں اس نے نازو سے کہا، جاؤ باجی سے کہو میں بلا رہا ہوں۔ نازو پیغام لے کے چلی گئی۔ بعد میں اسد کو تھوڑا سا پچھتاوا بھی ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ نہ آئی تو اس میں تو اس کی توہین کا پہلو نکلے گا، اور یہ توہین برداشت کرنا اسد کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نازو اکیلی واپس چلی آئی۔ اس نے کہا، بھائی جان باجی ہانڈی پکا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہانڈی جل جائے گی، ابھی گوشت میں پانی ڈال کے آؤں گی۔ اسد کا تن من سلگ اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانڈی تو بس ایک بہانہ ہے۔ وہ کسی طرح 15-20 منٹ گزارنا چاہتی ہے تاکہ امی چچی وغیرہ آ جائیں۔ ایک عجیب سی آگ دہک اٹھی تھی اس کے سینے میں۔ یہ آگ اس تپش سے ملتی جلتی تھی جو کبھی کبھی کھیل کے میدان میں بھی اس کے سینے میں جاگتی تھی۔ غالباً یہی تپش اور شدید جھنجھلاہٹ ہی تھی جس نے چند روز بعد اسد کو وہ بات کہنے کا حوصلہ دے دیا جو وہ ایک دن برساتی میں کہتے کہتے رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے لنگوٹی عبداللہ سے مشورہ کیا اور الف سے لے کر یہ تک ہر بات اس کے گوش گزار کر دی۔ اس نے پہلے بھی کبھی کوئی بات عبداللہ سے نہیں چھپائی تھی۔ عبداللہ طبیعتاً باتونی، رنگین مزاج اور کسی حد تک زمانہ ساز لڑکا تھا۔ اس نے شادی سے پہلے کئی عشق کیے تھے۔ وہ 7-8 جماعتیں ہی پڑھ سکا تھا، اور اب تو شاید وہ لکھنا پڑھنا بھی بھول گیا تھا۔ اس کی لکھائی اس کی پڑھائی سے زیادہ گندی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے معاشقوں کے خطوط وغیرہ وہ اسد سے ہی لکھواتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی معاملے میں وہ عبداللہ سے تعاون مانگ رہا تھا۔ عبداللہ نے اسد کو مشورہ دیتے ہوئے پنجابی کی ایک مثال دہرائی۔ اس نے اسد سے کہا کہ ڈھلیاں بیریاں دا اجے کچھ نہیں بگڑیا، یعنی گرے ہوئے بیروں کا ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ابھی شمیم کی صرف منگنی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ شادی تو نہیں ہو گئی۔ منگنی تو ہوتی اسی لیے ہے کہ لڑکی اور لڑکے والے ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ پرکھ لیں۔ اس نے اسد کو مشورہ دیا کہ وہ آج کل میں موقع دیکھ کے بلا جھجک شمیم سے اظہار محبت کر دے اور اسے بتا دے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ عبداللہ کے مشورے سے اسد کو حوصلہ افزائی ہوئی، لیکن وہ جرت پھر بھی پیدا نہ ہو سکی جو شمیم کے منہ پہ محبت کی بات کہنے کے لیے درکار تھی۔ مجبوراً اسد نے تحریر کا سہارا لیا۔ جو کچھ اس کے دل میں تھا اس نے صاف صاف شمیم کو لکھ دیا۔ اس نے خط کے آخر میں لکھا، شمیم میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ کچھ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور سچ یہی ہے کہ تم سے اپنی شدید ترین محبت کا پتہ مجھے اس دن چلا جس رات تمہاری منگنی ہوئی تھی۔ شاید کچھ چیزوں کی قدر اس وقت جاگتی ہے جب ان کے چھن جانے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے نہ کھیل میں۔ شمیم تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں کسی راہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر تم مجھ سے دور ہو گئیں تو میں اپنی زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ عبداللہ نے اسد کو یقین دلایا تھا کہ شمیم کی طرف سے خط کا جواب ضرور آئے گا۔ اسد کو بھی کافی حد تک امید تھی، مگر دونوں دوستوں کی توقعات بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ اسد 1 ہفتے تک شب و روز انتظار کرتا رہا، مگر کوئی تحریری جواب ملا اور نہ زبانی۔ اسد کے سینے میں بھڑکتی آگ فسوں تر ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خط لکھنے کے بعد بھی شمیم کے ساتھ اس کا کئی بار آمنا سامنا ہوا، کبھی چچا کے گھر میں، کبھی اپنے گھر میں، کبھی چھت پہ، کبھی راستے میں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خط شمیم کو ملا ہی نہیں،
حالانکہ وہ خود اس نے باورچی خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے شمیم کی گود میں پھینکا تھا۔ دن رات سینے میں بھڑکنے والی آگ نے اور شدید تناؤ نے اسد کو بیمار کر ڈالا۔ اسے جو بخار ہوا وہ ٹائیفائڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی ٹیم کے ساتھی یار دوست اس کی خبر گیری کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز ایک درمیانی عمر اور گنجے سر والے ایک صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے شادپور پہنچ گئے اور پھر اسد کے گھر چلے آئے۔ انہوں نے اپنا نام قدیر بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ لاہور سے آئے ہیں۔ انہوں نے اسد سے کہا کہ میں نے تمہیں یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور میں کولڈ ڈرنک کے ٹورنامنٹ میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تمہاری بیٹنگ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن انہی دنوں ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا۔ اب واپس آیا ہوں تو تم تک پہنچا ہوں۔ میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، نہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی بہت بڑی آفر ہے، لیکن مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ اگر تم محنت کرو اور تمہیں ٹھیک سے گائیڈ کیا جائے تو تم کافی اچھا رزلٹ دے سکتے ہو۔ اسد نے نحیف سی آواز میں کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے کسی قابل سمجھا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم لاہور میں میرا کلب جوائن کر سکتے ہو۔ تمہاری طرح کچھ اور ہونہار لڑکے بھی میں نے بڑی محنت سے تلاش کیے ہیں۔ ان میں سے 4-5 ایسے ہیں جن کا تعلق لاہور سے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ اگر تم چاہو تو میں لاہور میں تمہاری رہائش، خوراک وغیرہ کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اگر تمہارا کوئی عزیز لاہور میں ہے تو تم ان کے ہاں قیام کر سکتے ہو۔ میرے لیے یہ بھی قابل قبول ہے۔ ہفتے میں ایک بار تم یہاں شادپور بھی آ سکو گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ مشکلات بھی پیش آئیں، مگر میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اسد نے کہا، جناب میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں، مگر میری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، خاص طور پہ والدہ کو، کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اور پھر میرا تعلیمی سلسلہ بھی ہے۔ میں یہاں کالج میں داخل ہوں۔ کالج کی حد تک تو تمہارا مسئلہ میں بڑے اچھے طریقے سے حل کر سکتا ہوں، قدیر صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں کسی اچھے کالج میں داخل کروا سکتا ہوں، اور جہاں تک والدین سے دور جانے کا سوال ہے تو میرے بھائی، وقت کے ساتھ کئی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ قانون فطرت ہے۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنے پروں سے پرواز کرنی پڑتی ہے، اور اسے کرنی بھی چاہیے۔ اسی دوران اس کے والد صاحب بھی آ گئے۔ قدیر صاحب نے ان سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے محمد حیات کو باتوں باتوں میں یہ سمجھایا کہ ان کا بیٹا باصلاحیت ہے۔ اپنے بیٹے کے جس مشغلے کو وہ بیکار سمجھ رہے ہیں وہ اس میں نام پیدا کر سکتا ہے۔ جاتے جاتے قدیر صاحب اسد کو ایک لفافہ دے گئے۔ اس لفافے میں قدیر صاحب کے کلب کے بارے میں معلومات پر مبنی مواد تھا، تصویریں وغیرہ تھیں اور مستقبل کے ارادوں کی جھلک تھی۔ وہ اپنے اس کلب کو لاہور کے بہترین کلبز میں شمار کروانا چاہتے تھے۔ قدیر صاحب کے ساتھ اسد کی بیشتر گفتگو علی نے بھی سنی تھی۔ وہ کم عمر ہونے کے باوجود بڑا ذہین تھا اور بہت جلد بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ 2-3 روز بعد موسم کی تبدیلی کے سبب اسد کا بخار ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا۔ وہ ساری رات درد سے کراہتا رہا۔ والد اور چچا نے فیصلہ کیا کہ 1-8 دن مزید دیکھیں گے، اگر افاقہ نہ ہوا تو اسد کو لاہور لے جائیں گے۔ اسد کی والدہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے اس پہ تعویذ وغیرہ کر دی ہے۔ وہ صبح سویرے تانگے پہ بیٹھ کے شیخو پورہ کے نزدیک کوٹ نگر نامی گاؤں میں چلی گئی تاکہ وہاں کے ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے بیٹے کے لیے پانی دم کروا کے لا سکیں۔ علی بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ والدہ کو کیا معلوم تھا کہ بیٹے کا علاج کوٹ نگر میں نہیں ہے، بلکہ شاید لاہور میں، اور لاہور سے آگے بھی نہیں ہے۔ اس کا علاج گھر کے اندر موجود ہے۔ وہ سادہ سی لڑکی جو اپنی تمام تر محبتوں اور ساری اسراریت کے ساتھ اس کے اندر جذب ہو چکی تھی، اس کی رگ رگ میں حلول کر چکی تھی۔ شمیم کے حوالے سے اسد پیش ڈھیلا ہونے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ آج اس کا اپنا پیش ڈھیلا ہو گیا تھا، اور اس بری طرح سے ڈھیلا ہوا تھا کہ اس کے کسے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اس روز گھر میں صرف مائی نوراں تھی۔ دوپہر سے ذرا پہلے اچانک اسد نے محسوس کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے۔
اس نے کمبل میں سے سر نکال کے دیکھا، وہ سامنے دیوار کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی تھی، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں، وہ خزاں کا پھول ہی دکھائی دیتی تھی۔ اسے دیکھ کے بھی اسد اپنی جگہ لیٹا رہا۔ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے سامنے ہے، لگتا ہے کہ مستقبل میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسا مت کہو، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ پھر ذرا توقف سے بولی، تمہاری لکھی ہوئی تحریر میں نے پڑھ لی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ ایک لمحے میں کئی رنگ گزر گئے۔ لیکن کیا؟ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے اسد۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ قسمت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ سمجھ لو کہ میری قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا۔ بالکل غلط، قسمت انسان خود بناتا ہے۔ کم ہمت لوگ قسمت اور تقدیر کو الزام دیتے ہیں۔ ابھی ہم بہت دور نہیں گئے ہیں شمی، تم چاہو تو ہم واپس آ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے شمی۔ ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرا اتنا سخت امتحان نہ لو اسد، یہ سچ ہے کہ میں بھی وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو، لیکن اب میں نے وہ سب مار کے اپنے اندر دفن کر دیا ہے۔ پلیز اگر تمہارے دل میں بھی کچھ ہے تو دفن کر دو۔ اب اسی میں ہمارے بزرگوں کی بھلائی ہے۔ میرے ابا جان جو تمہارے چچا بھی ہیں، 4 آدمیوں میں بیٹھ کے زبان دے چکے ہیں، کیا ہم ان کی عزت کو خاک میں ملا دیں گے؟ پلیز اسد، اب بھول جاؤ سب کچھ۔ ہم آج تک جس طرح رہے ہیں ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، ہنسیں بولیں گے، باتیں کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں یہ سب کچھ جھیل نہیں سکوں گا شمیم، وہ کراہا۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اسد، میں دن رات تمہارے لیے دعائیں کروں گی۔ مجھے دعاؤں کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے شمیم۔ میری ضرورت نہیں رہے گی، بہت جلد تم سنبھل جاؤ گے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا خلا ہوگا بھی تو وہ خلا پر کرنے والی آ جائے گی۔ میں ممتاز کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ اسد تمہاری بہت اچھی جیون ساتھی بنے گی وہ۔ جیون رہے گا تو کوئی جیون ساتھی ہوگی نا۔ اسد پھر کہا، مایوسی کی باتیں مت کرو، مجھ سے وعدہ کرو اسد، کبھی مایوسی کو قریب نہیں آنے دو گے۔ پلیز وعدہ کرو، میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی خوبصورت آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اسد خاموش رہا تو وہ پھر بولی، علی کل مجھے بتا رہا تھا کہ شہر سے کوئی آدمی تم سے ملنے آیا تھا، وہ تمہیں لاہور لے جانا چاہتا ہے، کسی اچھی ٹیم میں کھیلنے کی دعوت دے رہا ہے، اور تم نے اسے انکار کر دیا۔ پتہ نہیں مجھے ابھی کس کس بات سے انکار کرنا ہے۔ نہیں اسد، میں تمہیں کسی مقام پہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری آرزو ہے کہ تم بہت بلندی تک جاؤ، اتنی بلندی تک کہ میں سر اٹھا کے دیکھوں تو یوں لگے جیسے آسمان کو دیکھ رہی ہوں۔ پلیز اسد میری یہ آرزو ضرور پوری کرنا۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ اگر تم نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا، نہ آرزو ہوگی نہ آرزو پوری کرنے والا ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں شمی، سب کچھ تم سے ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تمہاری یہ فلمی ہیروئنوں والی دردناک مکالمے بازی نہیں چاہیے، مجھے تم درکار ہو۔ میں تو خود اپنے پاس بھی نہیں ہوں، تمہارے پاس کہاں سے آؤں؟ وہ بے حد مایوس لہجے میں بولی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی تک اس کی ساری گفتگو رائے گاں گئی۔ اچانک اسد کی نگاہ اس کے دائیں ہاتھ پہ پڑی۔ ہتھیلی پہ وہی مہندی موجود تھی جو کچھ عرصہ پہلے اسد نے اسے لگائی تھی۔ ڈیزائن پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے آج ہی مہندی لگا کے دھویا گیا ہے۔ ایک دن شمیم نے کہا تھا کہ یہ مہندی ہمیشہ اسی طرح دمکتی رہے گی۔ اس حنائی ہاتھ کو دیکھ کے اسد کو سینے میں خوشگوار دھڑکنوں کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر مرتا ہوا حوصلہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ چند لمحے کے اندر ذہن نے خیال کے تانے بانے بن دیے۔ شمیم اس سے محبت کرتی تھی، وہ اب بھی اسے چاہتی تھی، اسے سوچتی تھی۔ اس کے دل کے چور خانوں میں وہ ابھی بھی ایک ارمان بھرے خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سینے میں ٹھہری ہوئی تپش اس کے پورے بدن میں پھیلنے لگی۔ خون میں شامل ہو کے یہ تپش ہر رگ و پے میں گردش کرنے لگی۔ عبداللہ کی کہی ہوئی باتیں اسے یاد آئیں۔
اس نے کہا تھا عورت میں مرد سے 9 گنا زیادہ جذبات ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ پیش قدمی مرد کو کرنی پڑتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں حساب جوڑنے لگا۔ 9 گنا زیادہ جذبات۔ اس کے اپنے جذبات 1 گنا تھے اور طوفانی لہروں کی طرح اس کے بدن کو توڑ پھوڑ رہے تھے۔ اس کیفیت کو اگر 9 سے ضرب دے دی جاتی تو بات کہاں تک پہنچتی؟ وہ یہ 9 گنا طوفان اپنے کومل جسم میں چھپائے خاموش بیٹھی تھی۔ کتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی، اسد سے اور خود اپنے آپ سے، جھوٹی کہیں کی۔ اس نے اپنا سر تکیے پہ رہنے دیا اور نیم و آنکھوں سے کرسی پہ بیٹھی شمیم کو دیکھا۔ ادھر میرے پاس آؤ، اسد نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم نے کیا کہنا ہے؟ او ہو، ادھر میرے پاس تو بیٹھو، وہ ذرا جھلا کے بولا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ شدید توہین کے احساس سے اسد کے اعصاب چٹک گئے، مگر وہ اپنے لہجے پہ قابو رکھتے ہوئے بولا، میں آج بھی وہی اسد ہوں جو ابھی تک تمہارے ساتھ رہا ہے۔ آج کوئی جنگلی جانور نہیں بن گیا ہوں۔ یہ میرے سر پہ تھوڑا سا تیل لگا دو۔ اس نے سرہانے رکھی تیل کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نازو کو بھیجتی ہوں، اس نے لرزاں لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رک جاؤ، میری بات سنو، اسد کراہا کے بولا۔ اس کے اندر کی آگ اس کے لہجے میں منتقل ہو رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کے رک گئی مگر اس کی طرف نہیں آئی۔ میرے پاس آ کے میری بات نہیں سنو گی، وہ لرزتے لہجے میں بولا۔ تم کہو، میں سن رہی ہوں۔ ایک دم اسد کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ پھٹ پڑا۔ تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تم ایک جھوٹی اور دغا باز لڑکی ہو۔ تم جہاں جاؤ گی دھوکہ ہی دو گی، فریب ہی کرو گی۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے ایک دم سہم کے اسد کی طرف دیکھا اور پھر منہ پہ ہاتھ رکھ کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اسد بستر پہ پڑا اپنی ہی آگ میں جلتا رہا۔ شام کو نازو ملی تو اس نے پوچھا، بھائی جان، کیا باجی سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بس روئے جا رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے غسل خانے میں بیٹھی تھیں اور اپنے ہاتھ کی مہندی کو رگڑ رگڑ کے صاف کر رہی تھیں۔ اسد کے دل کو ایک زور کا گھونسا لگا تھا۔ اسد اپنا قصور مانتا تھا، واقعی اسے بڑی دیر میں ہوش آیا تھا۔ دن رات شمیم کے قریب رہتے ہوئے بھی وہ برسوں اس توانا جذبے سے بے خبر رہا جو شمیم کے حوالے سے اس کے دل میں پایا جاتا تھا، مگر اس نادانی یا غلطی کی سزا اتنی کڑی تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تیسرے چوتھے روز کی بات ہے، اسد کی طبیعت قدرے سنبھلنے کی خوشی میں اس کی والدہ نے محلے بھر میں گڑ کے چاول بانٹے۔ چچا چچی اور بچے سب اسد کے گھر میں موجود تھے، شمیم بھی تھی، تاہم اس کی شکل دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ مجبوراً یہاں موجود ہے۔ سب باتیں کر رہے تھے۔ نازو نے کہا، بڑے مزے کا میچ تھا آج تو بھائی جان، آپ نے دیکھا؟ اسد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھائی آج سورج کدھر سے نکلا ہے، اسد نے کرکٹ کا میچ نہیں دیکھا، چچا شوکت نے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ شمیم بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ 2-3 روز پہلے کے واقعے سے بالکل لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علی نے کہا، میاں داد نے تو کمال کر دیا۔ ہاں، میاں داد کا کھیل بڑا اچھا تھا، چچا نے تائید کی۔ کس کا کیلا کچا تھا؟ چچی نے کان کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے۔ کیلا کچا نہیں تھا، کھیل اچھا تھا۔ کیلے کھائے ہوئے تو 8 گھنٹے ہو گئے، کچے پکے سب ہضم ہو گئے ہوں گے، اسد کی والدہ نے چبا کے کہا۔ چچا بولے، میاں داد نے جو آخری 5 گیندیں کھیلیں انہوں نے کھیل کا پانسا پلٹ دیا۔ رہی صحیح کسر عمران خان نے مارشل کو اوپر تلے 2 چوکے لگا کے پوری کر دی۔ ہماری تو تالیاں بجا بجا کے ہاتھ سرخ ہو گئے۔ علی نے کہا، یہ دیکھیں میرے ہاتھ ابھی تک سرخ ہیں۔ اور میرے بھی، نازو نے کہا۔ میرے تو نہیں ہوئے، شمیم نے نازو کو دونوں ہاتھ دکھائے، لیکن اصل میں یہ ہاتھ اس نے اسد کو دکھائے تھے۔ دونوں ہاتھ بالکل صاف تھے۔ اس مہندی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا جو کئی ماہ سے شمیم کے ہاتھوں پہ موجود تھی۔ ایک اور گھونسا اسد کے دل پہ لگا۔ امی جان، میں لاہور جانا چاہتا ہوں، اسد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔
اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو چند روز پہلے قدیر صاحب اسے دے کے گئے تھے۔ امی خالی خالی نظروں سے اسد کو دیکھتی رہیں، پھر بولی مجھے علی نے رات کو ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے پچھلے مہینے وہ جو موٹا سا گنجا لاہور سے آیا تھا وہ تجھے الٹی پٹی پڑھا کے گیا ہے۔ اسد کان کھول کے سن لے، میں تجھے لاہور نہیں جانے دوں گی۔ امی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے ایک موقع مل رہا ہے۔ دفع کر ان موقعوں کو، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے تجھے، کس بات کی کمی ہے ہمیں؟ نہیں چاہیے ہمیں یہ موقع شوقے۔ اور تجھے پتہ ہے تیرا ابا ویسے بھی کتنا خلاف ہے اس کام کے، وہ تجھے کسی طور جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ ان سے بات کریں، میری شامت نہیں آئی، جو ان کے منہ میں آئے گا مجھے کہہ دیں گے۔ اور تم بھی ذرا سوچو، گھر میں بیاہ رچا ہوا ہے، دن طے ہوئے ہیں، 2-3 ہفتے میں بارات آنے والی ہے، تمہیں لاہور جانے کی پڑ گئی ہے۔ تمہارے چچا کیا سوچیں گے، دوسرے لوگ کیا سوچیں گے؟ اور سب سے زیادہ باتیں بنانے والی وہ سلطانہ ہوگی، اسے تو باتیں بنانے کا، بتنگڑ بنانے کا موقع ملنا چاہیے۔ ابھی تو کانوں سے کم سنائی دیتا ہے، ورنہ خبر نہیں کیا قیامتیں ڈھاتی۔ لیکن امی دیکھ پتر، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنے ابا سے میری اور اپنی بے عزتی نہ کرانا۔ انہوں نے کسی صورت جانے کی اجازت نہیں دینی، اور نہ میں نے دینی ہے۔ اگلے 2-3 دن اسد نے سخت کوفت میں گزارے۔ اسے یوں لگتا تھا کہ اس فضا میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں شمیم سے وابستہ کوئی چیز، کوئی چہرہ اسے نظر نہ آئے اور نہ کوئی آواز کانوں میں پڑے۔ ایک آگ سی ہمہ وقت اس کے سینے میں بھڑکتی رہتی تھی۔ اسی اثناء میں ابا جان کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی کہ اسد کھیلنے کے لیے لاہور جانا چاہتا ہے۔ اس شام ان کے گھر میں بس قیامت ہی آ گئی۔ ابا جان اتنے زور سے گرجے برسے کہ در و دیوار ہل گئے۔ غصے کے عالم میں انہوں نے جوان بیٹے کو شانوں سے پکڑ کے خوب جھنجھوڑا، بس ان کا ہاتھ اٹھنے میں تھوڑی سی ہی کسر رہ گئی تھی۔ اس روز اسد خوب رویا۔ اس نے وہ لفافہ پھاڑ کے پھینک دیا جو قدیر صاحب اسے دے گئے تھے۔ اس نے اپنا کٹ بیگ بھی اٹھا کے گھر کے اسٹور میں پھینک دیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب کبھی گیند بلے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جو کام اس کے باپ کو اتنا ناپسند تھا وہ اسے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن اسے یوں محسوس ہوا جیسے کرکٹ اور شمیم ایک ساتھ اس سے روٹھ گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے ہیں۔ کتنے روز وہ بالکل گمسم رہا، موقع ملتے ہی کمرے میں گھس جاتا، دروازہ بند کر کے آتشی آنسو بہاتا رہتا۔ اپنے والد کا اس کے دل میں بڑا احترام تھا، وہ دل کی گہرائی سے ان کی عزت کرتا تھا، اور اسی طرح چچا جان کی بھی۔ دھیرے دھیرے بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے اپنے سینے پہ برداشت کا بھاری پتھر رکھنا تھا، اور وہ سب کچھ سہنا تھا جو آئندہ چند روز میں پیش آنے والا تھا۔ شمیم کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، مگر اسے اس مرحلے سے گزرنا تھا۔ بے شک یہ آگ کا سمندر تھا، مگر اسے پار کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ شمیم اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہی اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ بہت کم اس کے سامنے آتی تھی، اور اگر آتی بھی تھی تو اجنبی سی لگتی تھی، جیسے کوئی بھولا بسرا نغمہ، جیسے کتاب میں رکھا کوئی خشک پھول، جیسے ویرانے میں چٹکی ہوئی چاندنی، جیسے کسی دور کے مسافر کی آخری جھلک۔ اسد پہلے ہی غم سے چور تھا، ستم بالائے ستم۔ والد اور چچا نے اس پہ بھاری ذمہ داریاں ڈال دیں۔ اسے امی، چچی، شمیم اور ایک دوسری کزن کو شادی کی شاپنگ کروانے لاہور لے جانا تھا۔ شادی کے کارڈز بھی اسی نے چھپوائے۔ شادی کے بیشتر انتظامات اسد کے ہی ذمہ تھے۔ چچا کے گھر میں ڈھولک رکھ دی گئی تھی۔ شام ہوتے ہی گلی محلے کی لڑکیاں اور بچیاں چچا کے گھر میں جمع ہو جاتی۔ جو 1-2 گھر قصبے میں موجود تھے ان کی خواتین بھی چلی آتی۔ رات 9-10 بجے تک محفل جمی رہتی۔ ایک دن اسد کی خالہ صباحت کی بیٹی ممتاز بھی ڈھولک بجانے کے لیے آئی۔ اچھی شکل کی تھی، امی اس کے صدقے واری جا رہی تھیں، لیکن اسد کو اس میں مطلق دلچسپی نہیں تھی۔ امی نے ممتاز کو اپنے پاس بٹھا لیا، اسد کے سامنے بچپن کی باتیں اور یادیں دہرانے لگی۔ تمہیں یاد ہے اسد، جب تمہاری پھپھو نرگس کی شادی ہوئی تھی تم نے ممتاز کو مہندی والے تھال میں گرا دیا تھا؟ اسد کو فوراً پھپھو نرگس کی شادی یاد آ گئی۔
اور اس شادی کے ساتھ ہی یاد آ گیا کہ شادی کے روز وہ شمیم کو اپنی سائیکل پہ بٹھا کے پھپھو نرگس کے گھر لے کے گیا تھا۔ اسد کی امی نے کہا، اور تمہیں یاد ہے اسد، کوٹ نگر کے میلے پہ ممتاز گم ہو گئی تھی، تم اور عبداللہ 2 گھنٹے اسے ڈھونڈتے رہے تھے۔ اسد کو فوراً کوٹ نگر کا وہ میلہ یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد آ گیا کہ وہ کسی بات پہ شمیم سے ناراض ہو گیا تھا، اور اس نے زبردستی اس کے منہ میں جلیبیاں ٹھونس ٹھونس کے اسے منایا تھا۔ امی نے کہا، اور اسد تمہیں پچھلی سے پچھلی بقرعید تو نہیں بھولی ہوگی جب تم نے بکرے کے کٹے ہوئے سر کو سینگوں سے پکڑ کے ممتاز کو ڈرایا تھا اور یہ مائی نورا کے اوپر جا گری تھی۔ اور اسد کو فوراً یاد آ گیا کہ اس نے شمیم کے کہنے پہ ایسا کیا تھا کیونکہ شمیم اور ممتاز میں شرط لگی ہوئی تھی کہ وہ بکرے سے نہیں ڈریں گی۔ اس موقع پہ شمیم کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی اسد کے کانوں میں گونج گئی۔ اسد کو یوں لگتا تھا کہ ہر طرف جیسے شمیم ہی شمیم ہے، نہ اس کے سوا کچھ دکھتا تھا نہ سنائی دیتا تھا۔ امی تو بس یوں ہی وقت ضائع کر رہی تھیں، اس سے یہ ڈھولک، یہ آوازیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھیں۔ وہ امی سے، ممتاز سے اور ان آوازوں سے پیچھا چھڑا کے گھر سے باہر نکل آیا۔ ٹھنڈے اندھیرے میں کھیتوں کے کنارے اور کھیتوں کے اندر پگڈنڈیوں پہ سے ہوتا وہ تیز تیز چلتا رہا۔ وہ بے مقصد چل رہا تھا، مگر اس طرح چلنا اسے سکون دے رہا تھا۔ پھر وہ بھاگنے لگا، بے مقصد اور بے سمت۔ شاید وہ اپنے آپ سے اور اپنے حالات سے بھاگ رہا تھا، لیکن اپنے آپ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ 2 روز بعد وہ شمیم سمیت سب گھر والوں کو شادی کی شاپنگ کروانے لاہور لے گیا۔ صبح سے شام تک وہ وقت اسد نے جس طرح کاٹا کچھ اسے ہی معلوم تھا۔ شمیم جو اس کی بچپن کی ساتھی تھی، جو 12-13 سال تک اس کی ہمراز دوست کی حیثیت سے رہی، اب ایک دم اتنی بیگانی ہو گئی کہ اس سے مخاطب تک نہیں ہوتی تھی، اس کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ 2-4 دن بعد ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ چچا شوکت کے گھر کی یہ پہلی شادی تھی، لہٰذا وہ ہر ارمان پورا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تمام رسمیں یعنی مائیوں، تیل، مہندی وغیرہ سب ادا کیے جانے کا پروگرام تھا۔ ایک طرف اسد تھا جو یہ چاہتا تھا کہ یہ کام جلد از جلد اختتام پذیر ہو جائے، دوسری طرف شمیم کے گھر والے تھے جو نادانستہ اس کے عذاب کو طول دے رہے تھے۔ نازو چھوٹی عمر کی تھی، اس کے باوجود اسد کو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی حد تک اسد کے غم و اندوہ سے آگاہ ہے۔ وہ بیچاری اپنی عقل سمجھ کے مطابق ہر وقت اسد کی دلجوئی میں لگی رہتی تھی۔ کسی وقت اسد جھلا جاتا تھا، کہتا تھا کہ جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس معصوم کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزر جاتے۔ ایک روز ایسے ہی اسد نے اسے جھڑکا تو اس کی شکل رونے والی ہو گئی۔ وہ جو رسالہ اسد کے پڑھنے کے لیے لائی تھی وہ اسد نے لے لیا، اسے پاس بیٹھنے کو کہا۔ وہ سہمی سہمی سی بیٹھ گئی۔ اسد نے پوچھا، یہ تم ہر وقت چڑیل کی طرح میرے سر پہ کیوں سوار رہتی ہو؟ آپ میرے بھائی جان ہیں، اور ویسے بھی باجی نے کہا ہوا ہے کہ اب میں آپ کا خیال رکھا کروں۔ تمہاری باجی نے میرے بارے میں کبھی کچھ اور نہیں کہا؟ ہاں نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں میں جواب دو یا نہ میں نے تم سے کہا تھا نا اچھے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کچھ دیر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی کہ مگر آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ کسی سے وعدہ کریں تو پھر پورا کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ چند لمحے بعد وہ بولی، اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ باجی اکثر آپ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو یا کسی اور کو بتاؤں گی نہیں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولی، بھائی جان کیا باجی سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں، نہ آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ میں آج کل بڑا زور لگاتی ہوں لیکن باجی آپ کے گھر بھی نہیں آتی۔ نہیں لڑائی تو نہیں ہوئی، بس ایسے ہی ذرا کم ملنا ہوتا ہے، ویسے بھی اس کی شادی ہو رہی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ وہ میرے بارے میں کیا پوچھتی ہے؟ کچھ خاص نہیں، بس چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تمہارے بھائی جان کیا کر رہے ہیں، کھیلنے گئے ہیں یا نہیں، کھانا کھایا ہے یا نہیں، ٹی وی لگاتے ہیں یا نہیں۔ میں بڑا کہتی ہوں کہ آپ خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟
تو ایک دم اداس ہو جاتی ہیں۔ کل کچن میں بیٹھ کے رو رہی تھیں۔ ان کی سہیلی باجی عارفہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، تو کہنے لگیں میں تم سے دور جا رہی ہوں۔ باجی عارفہ نے کہا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، رو کسی اور کے لیے رہی ہو، نام ہمارا لگا رہی ہو۔ ننھی نازوں کی باتوں نے اسد کے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ پر تیل کے چھینٹے ڈالے تھے۔ اسی دوران چچا جان اندر آ گئے۔ انہوں نے اسد سے کہا یار تم یہاں بیٹھے ہو، ادھر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آج سارے کارڈ لکھ لو، کل اتوار ہے، جہاں جہاں پہنچانے ہیں پہنچا آؤ۔ کارڈ لکھنے کے بعد وہ چچا کے گھر سے یوں بھاگا جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو، حالانکہ یہی وہ آنگن تھا جو اسے اپنے آنگن سے بڑھ کے پیارا تھا۔ اگلا سارا دن بھی شادی کے انتظامات میں ہی گزرا۔ مٹھائی بنانے والے سے بات چیت ہوئی، پکوان کرنے والے سے دیگوں کے مسالے وغیرہ لکھوائے گئے۔ شام کو اسد اور چچا قصبے کے بازار میں گئے، شامیانوں اور کراکری وغیرہ کے بارے میں بات کی۔ اگلے روز تیل کی رسم تھی، اس کے لیے بھی ضروری سامان بازار سے خرید لیا گیا۔ اس ساری خون رلانے والی مصروفیت کے دوران بھی نہ جانے کیوں اسد کے دل میں یہ امید بار بار ایک جگنو کی طرح چمکتی رہی کہ شاید اپنی شادی سے پہلے ایک آخری بار شمیم اس سے ملے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایسا ہو۔ وہ ایک بار شمیم کو شادی سے پہلے دیکھنا چاہتا تھا، اسے سامنے بٹھا کے اس کی صورت یوں آنکھوں میں بھر لینا چاہتا تھا کہ برسوں وہ اس کے ذہن پہ نقش رہے۔ راتوں میں ڈھولک بجتی رہی، کہے گونجتے رہے، اور وہ ماہی بے آب کی طرح اپنے بستر پہ تڑپتا رہا۔ پھر مہندی کی رات آ گئی۔ مہندی اور میکے کے گھر سے جدائی کے گیت گائے گئے۔ اپنے تاریک کمرے میں لیٹا اسد یہ گیت سنتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آتشیں سیال بہتا رہا۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ کسی تاریک گوشے میں سمٹ کے زیادہ دیر آنسو بھی نہیں بہا سکتا تھا۔ اس پہ ذمہ داریاں تھیں، کبھی ابا جان بلانے آ جاتے تھے، کبھی چچا، کبھی چچی کی آواز کانوں میں پڑ جاتی۔ اب پھر اسے بلایا گیا تھا کہ ساہیوال سے چند مہمان آئے تھے۔ اسد شادی والے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے زرد روح شمیم کو زرد جوڑے میں ملبوس دیکھا۔ وہ عورتوں کے جھرمٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اس سے ہزاروں میل دور۔ وہ کیوں اتنی جلدی اتنی دور چلی گئی؟ اسد کے دل میں برسوں سے بیٹھے ہوئے چور جذبے نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ شمیم اس زرنگار کرسی پہ بیٹھی تھی جو آج صبح ہی اسد اس کے لیے شیخو پورہ سے لے کے آیا تھا۔ گڑیا سی لگ رہی تھی وہ۔ اسد کے دل میں آیا کہ جہاں اتنے ستم سہے ہیں وہاں وہ یہ ایک ستم اور ضرور سہ لے گا۔ وہ شمیم کو دلہن بنے ہوئے دیکھے گا۔ اگلے روز دوپہر کو بارات آنا تھی۔ وہ ساری رات اور اگلا دن بھی انتظامات کرتے ہوئے گزر گیا۔ اسد کا جسم تھکن اور دل غم سے نڈھال تھا۔ اس نے فلموں اور ڈراموں میں کئی مرتبہ دیکھا تھا کہ ہیرو اپنی محبوبہ کی شادی پہ دل فگار پھرتا ہے، ہنسی کے پیچھے اپنے آنسو چھپا کے تقریب میں حصہ لیتا ہے، لیکن اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ حقیقت میں یہ کام کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بارات 3 بجے کے لگ بھگ پہنچی۔ آتش بازی اور دھماکوں سے کرب و جوار لرز اٹھے۔ باجوں کا شور، دیگوں کی کھنکھناہٹ، باراتیوں کے کہے، گاڑیوں کے ہارن، اور اس سارے شور میں بہت آگے کسی کمرے میں عورتوں اور بچوں کے ہجوم میں بیٹھی ہوئی شمیم۔ وہ اسے سوچتا رہا، اپنے اندر ہی اندر مسمار ہوتا رہا۔ اس نے شمیم کے دلہا کو دیکھا۔ وہ گورا چٹا نوجوان تھا، قد کاٹ کافی اچھا تھا، جسم تھوڑا چربیلا تھا۔ اس کی تھوڑی پر ٹیپ سے چھوٹی سی پٹی چپکی ہوئی تھی۔ ایک رخسار پہ ہلکا سا نیل بھی تھا۔ معلوم ہوا کہ اپنی مہندی کے روز وہ سیڑھیوں سے پھسل گیا تھا۔ مشروبات سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ اس کے بعد نکاح کی رسم ہوئی۔ نکاح کے بعد کھانا، کھانے کے بعد رسومات، شیشہ دکھائی، جوتا چھپائی، واگ پھڑائی اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ زنانے میں عورتوں اور بچوں کا ازدحام تھا۔ کہے پہ کہا گونج رہا تھا۔ اسد ایک گوشے میں سمٹا کھڑا تھا۔ وہ ایک بار دلہن بنی شمیم کی صورت دیکھنا چاہتا تھا، مگر شاید یہ بھی اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ شمیم ہجوم میں یوں چھپی ہوئی تھی کہ اوجھل ہو کے رہ گئی تھی۔
اسد نے ایک دو بار آگے جانے کی کوشش کی مگر شمیم کی سسرال کی موٹی تازی عورتوں کے حصار نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ وہ گھبرا کے اس محفل سے نکل آیا۔ شامیانوں کے نیچے پہنچا تو وہاں بھانڈ ہنس رہے تھے، دوسروں کو بھی ہنسا رہے تھے۔ یوں لگا کہ ہر طرف اسد کا ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے پاگل پن پہ ہنسا جا رہا ہے۔ وہ ان کہکہوں سے کہیں چھپ جانا چاہتا تھا مگر چچا نے اسے آواز دی، اسد، بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو کھانا پہنچا دیا؟ جی چچا، اس نے گلو گیر آواز میں کہا۔ بس اب تیاری کرو، ان سے کہو کہ ذرا نزدیک لے آئیں، تم عبداللہ اور نذیر کے ساتھ مل کے سامان وغیرہ بس پہ لدوا دو۔ جی چچا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں چچا، بالکل ٹھیک ہوں میں، اس نے کہا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ چچا سے لپٹ جائے اور اتنا روئے کہ آنکھیں بھی آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائیں۔ چچا نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم پرسوں سے مسلسل کام کر رہے ہو، بہت تھک چکے ہو، بس بیٹا اب تھوڑی سی تکلیف باقی رہ گئی ہے۔ چچا برتن دھونے والوں کی طرف چلے گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ہاں بس تھوڑی سی ہی تکلیف باقی رہ گئی ہے، بس پھانسی گھاٹ تک ایک بے جان انسان کا تھوڑا سا سفر ہے، بجھنے سے پہلے چراغ کی تھوڑی سی تڑپ ہے۔ وہ عبداللہ اور نذیر کے ساتھ مل کے اٹیچی کیس، بستر اور دوسری اشیاء بس میں رکھنے لگا۔ اس دوران میں ابا جان کی آواز آئی۔ وہ پکار کے کہہ رہے تھے، آ جاؤ بھائی لڑکو، کھانا کھا لو تم بھی۔ خاندان کے وہ لڑکے اور دیگر افراد جو بارات کو کھلانے پلانے میں لگے ہوئے تھے وہ ابھی تک بھوکے تھے۔ آخر میں ان کے لیے کھانا لگایا گیا۔ عبداللہ اسد کو کھینچ تان کے کھانے تک لے گیا۔ اس سے ایک لقمہ تک نہیں لیا جا رہا تھا مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا بھی ضروری تھا۔ بس اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ جلدی سے ختم ہو جائے، لیکن رسمیں تھیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ دودھ پلائی پہ جھگڑا چل رہا تھا۔ گھر کے اندر سے بار بار لڑکیوں کے کہے سنائی دیتے تھے، ساتھ ہی ہوٹنگ کے انداز میں ہو کی آوازیں آتی تھیں۔ آخر وقت رخصت آ ہی گیا۔ باراتیوں میں ہلچل نظر آئی۔ بس کی سواریاں بس کی طرف اور کاروں والے کاروں کی طرف بڑھے۔ اسد نے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے دیکھا، شمیم ایک ایک سہیلی سے گلے مل رہی تھی، پھر وہ نازوں سے، چچی سے، امی وغیرہ سے ملی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس کا ہچکولے کھاتا سرخ لباس اس کی ہچکیوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ آج وہ مرکز نگاہ تھی۔ ابھی اسد کی قسمت میں ایک اور دکھ بھی لکھا تھا۔ شمیم کو ڈولی یعنی گل پوش کار کی طرف لے جانے کا مرحلہ آیا تو ابا جان نے اسے کہا، اسد چلو شمیم کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ اس نے بڑی بے بسی سے ابا جان کی طرف دیکھا لیکن وہ اس قدر مصروف تھے کہ بیٹے کی بے بس نگاہوں کی بیچارگی نہ دیکھ سکے۔ آگے بڑھو بیٹا، انہوں نے اسد کا کندھا تھپتھپایا۔ امی نے بھی اشارے سے اسے دلہن کی طرف بڑھایا۔ اس کے قدم منوں بھاری ہو گئے۔ وہ کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں میں وزنی زنجیریں تھیں۔ ان زنجیروں کو گھسیٹتا ہوا وہ شمیم کی طرف بڑھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شمیم کے قریب پہنچا۔ چچی نے شمیم کو تھوڑا سا دھکیل کے اسد کے ساتھ لگا دیا۔ وہ خوشبو میں لپٹی ہوئی گٹھڑی سی تھی۔ اس کے سرخ کامدار جوڑے کا سخت لمس اسد نے اپنے بازو اور سینے پہ محسوس کیا۔ وہ کانپ رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسد کا دل چاہا کہ اسے اتنی زور کا تھپڑ رسید کرے کہ وہ اچھل کے دور جا گرے، مگر اگلے ہی لمحے اسے اس پہ ترس آیا۔ اس نے اپنا بازو اس کے کندھے کے اوپر سے گزار کے اسے اپنے ساتھ لگایا اور آہستہ آہستہ چلاتا ہوا گل پوش گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے ارد گرد سسکیوں کی سرسراہٹ تھی۔ آنچلوں کے گوشوں سے آنکھیں پونچھی جا رہی تھیں۔ ایک لڑکی بابل کا گھر چھوڑ کے دور دیس جا رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر باراتی جو دلہے کا کوئی قریبی تھا بڑے جوش کے عالم میں دلہا دلہن پہ سکے نچھاور کر رہا تھا۔ قصبے کے بچے بالے ان سکوں پہ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ بینڈ باجے والوں نے دھن بجانا شروع کر دی۔ بابل کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو سکھی سنسار ملے، میکے کی کبھی نہ یاد آئے، سسرال میں اتنا پیار ملے۔
اور وہ سسرال چلی گئی۔ شادپور اداس اور ویران رہ گیا، گلیاں سونی ہو گئیں، آسمان پہ ستاروں کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس رات ایک تاریک گوشے میں پہنچتے ہی اسد کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ جو تقریباً 72 گھنٹے سے مسلسل کام میں جتا ہوا تھا، تنہائی اور فراغت ملتے ہی یوں پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ جل تھل ہو گیا۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ ان لوگوں کو صبح 9 بجے کے قریب شادپور سے براستہ لاہور ساہیوال کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر ابھی 9 نہیں بجے تھے کہ ساہیوال سے شمیم کے سسرالیوں کا فون آ گیا۔ اس فون کے ذریعے ایک ناخوشگوار خبر ملی۔ پتہ چلا کہ دلہا کو ساہیوال کے راستے میں ہی شدید بخار ہو گیا تھا۔ گھر پہنچنے کے 1-1.5 گھنٹے بعد اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور نیم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچانا پڑا، لہٰذا ولیمہ فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے سب کو پریشان کر دیا۔ چچی اور چچا جان فوراً ساہیوال جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابا جان بھی ساتھ جانا چاہتے تھے مگر چچا نے انہیں منع کر دیا۔ سپہر کے وقت ساہیوال سے اسد کے ایک ننیالی رشتہ دار کا فون آیا۔ اس نے شمیم کے دلہا شفیق کی بیماری کی تصدیق کی، تاہم بتایا کہ راستے میں شفیق بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بلکہ گھر پہنچنے تک بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے گھر پہنچنے کے بعد ہوا ہے۔ معاملہ کچھ الجھا ہوا سا لگتا تھا۔ شفیق جس وقت شمیم کو بیانے آیا تھا اس وقت بھی اس کے چہرے پہ چوٹوں کے نشان موجود تھے، شاید چہرے کے علاوہ بھی کہیں چوٹیں آئی ہوں۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے چچا کا نوکر ارشاد، جو چچا کے ساتھ ہی ساہیوال گیا تھا، وہ واپس آ گیا اور وہ کچھ خاموش سا تھا۔ اس نے بتایا کہ شفیق احمد ابھی ہسپتال میں ہی ہے۔ ارشاد علی کی باتوں سے انکشاف ہوا کہ شمیم کے دلہا کو کوئی دورہ وغیرہ پڑا تھا اور وہ ابھی تک ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہے۔ شفیق کی بیماری کے حوالے سے شمیم کے سسرالیوں نے پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ 2-3 دن بعد چچا چچی بھی قصبے میں واپس آ گئے۔ وہ بھی اس سلسلے میں بہت مختصر بات ہی کر رہے تھے۔ بہرحال اس طرح کی بات ایک بار نکل جائے تو پھر چھپتی نہیں ہے۔ جلد ہی سب کو معلوم ہو گیا کہ شمیم کے دلہا کو اس سے پہلے بھی دماغی دورے پڑتے رہے ہیں۔ اس کی بیماری کو چچا چچی اور دیگر لوگوں سے چھپایا گیا تھا۔ اپنی بارات سے 1 روز پہلے بھی شفیق اسی دورے کے سبب گرا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ بعد ازاں جب وہ لوگ اگلے روز دلہن کو لے کے واپس ساہیوال پہنچے تو پہنچتے ساتھ ہی شفیق کو پھر دورہ پڑا۔ اس دفعہ یہ کافی شدید تھا۔ وہ بے ہوش ہو کے ہسپتال پہنچ گیا۔ چچا چچی نے شمیم کو اپنے ساتھ لانا چاہا تھا مگر اس کے سسر کی دلی خواہش تھی کہ شمیم اپنے بیمار شوہر کے پاس رہے۔ خود شمیم نے بھی یہی کہا کہ اس کا جانا مناسب نہیں ہے۔ اگلے چند روز میں اس حوالے سے اور کئی باتیں ان لوگوں کو معلوم ہوئیں۔ پتہ چلا کہ شفیق کو سایہ وغیرہ ہے۔ وہ 2-3 سالوں سے ایب نارمل رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے گھر والے پہلے تو اسے عاملوں اور پیروں فقیروں کو دکھاتے رہے، پھر ڈاکٹری علاج کی طرف آ گئے۔ اس دوران میں شفیق نشہ بھی کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلے تو بہت کوشش کر کے اس کا نشہ چھڑوایا، پھر اس کے دماغی دوروں کا علاج شروع ہوا۔ ایک ماہر نے رائے دی کہ بچے کی شادی کر دی جائے۔ اس ماہر کے مشوروں کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ دماغی مریض شفیق احمد ولد شفیق محمد کی بارات شادپور پہنچی اور اسد کے سینے سے دل نکال کے لے گئی۔ اس دھوکہ دہی پہ چچی نے رو رو کے برا حال کر لیا تھا۔ چچا بھی سخت آزردہ خاطر تھے، مگر بیٹی دی ہوئی تھی، کیا کر سکتے تھے۔ شمیم کے ساس سسر مسلسل تسلیاں دے رہے تھے کہ ان کے بیٹے کو سر درد اور غشی کی عام سی تکلیف ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ شفیق کو یہ تکلیف پہلے سے تھی۔ شمیم کئی دن گزرنے کے باوجود اپنے سسرال میں ہی تھی۔ چچا چچی 2 بار جا کے اس سے مل چکے تھے، ایک بار نازو بھی ساتھ گئی تھی۔ شفیق بدستور ہسپتال میں ہی تھا۔ کچھ افراد کی موجودگی میں وہ مسلسل پرسکون رہتا تھا، مگر عجیب بات تھی کہ کچھ افراد کی موجودگی میں وہ ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا، اور ان میں سے ایک اس کی نو بیاہتہ بیوی شمیم بھی تھی۔ لہٰذا شمیم 1-2 بار سے زیادہ اس سے نہیں ملی تھی، وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ اسد کے دل و دماغ کی حالت ان دنوں عجیب سی تھی۔ وہ چھت پہ چلا جاتا،
اس خالی آنگن کو دیکھتا رہتا جہاں شمیم ہر وقت چونکڑیاں بھرتی نظر آتی تھی، ان ہواؤں میں اس کی خوشبو کو محسوس کرتا، اس کی باتوں کی باز گشت کو سنتا۔ دروازے پہ آہٹ ہوتی تو اسے لگتا کہ شمیم آئی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اس آس کے سہارے سارا دن کھیتوں میں پھرتا رہا کہ شام کو جب وہ گھر جائے گا تو نازو بھاگ کے آئے گی، اسے بتائے گی کہ باجی آئی ہے۔ اداس شاموں میں وہ چھوٹی نہر کے کنارے گھاس پہ جا لیٹتا، اس سرخی مائل پانی کی طرف دیکھتا رہتا جو شمال سے جنوب کی طرف بہتا تھا، جنوب کی طرف جہاں لاہور تھا، جہاں ساہیوال تھا، جہاں اس کی زندگی تھی۔ اس کے دل میں آتا وہ اپنے اندر کی ساری وحشت، اذیت اور محرومی ایک کاغذ پہ لکھ کے اسے کاغذ کی ایک ناؤ میں رکھے اور جنوب کی طرف بہتے پانیوں کے حوالے کرتے، اور پھر یہ خط بے وفا شمیم تک جا پہنچے۔ وہ اسے پڑھے اور جانے کہ اسد پہ کیا بیت رہی ہے۔ کسی وقت وہ بڑے درد کے عالم میں سوچتا، کیا یہاں سے جانے کے بعد کبھی شمیم نے اسے یاد بھی کیا ہوگا؟ اس نے بھی کبھی شاد پور کی گلیوں میں رینگتی ہوئی زرد اداس دھوپ کے بارے میں سوچا ہوگا، اور اس درد بھری ہوا کے بارے میں سوچا ہوگا جو اس موسم میں شام کے بعد شمال سے جنوب کی طرف چلتی تھی۔ ایک دن شام کو وہ گھر آیا تو چچی اپنے داماد کی صحت یابی کے لیے سورہ یاسین پڑھوا رہی تھی۔ محلے کی اور کچھ رشتہ دار خواتین سفید چادروں پہ بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھیں۔ امی کے مجبور کرنے پہ اسد بھی چچا کے گھر چلا گیا، سورت پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے اپنے دل میں جھانکا اور ایک دم کانپ گیا۔ وہ کس قدر منافقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ بظاہر چچی کے داماد کی صحت یابی کے لیے ایک عمل کر رہا تھا، مگر اس کے سینے میں یہ خواہش دبی ہوئی تھی کہ وہ شخص مر جائے جس سے شمیم منسوب ہوئی ہے۔ اسد کو محسوس ہوا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ چپکے یہ خواہش کرتا رہا ہے کہ ساہیوال کے کسی ہسپتال میں لیٹا ہوا اس کا رقیب کبھی صحت یاب نہ ہو۔ اپنے دل کی کیفیت جان کے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا کہ اب اس کے نزدیک وہ عمل بیکار تھا جو وہ کر رہا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت خبر آئی کہ ہسپتال میں شفیق کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ شام 6 بجے پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گیا ہے۔